شاید آپ نے ابھی سنا ہوگا اتراکھنڈ ایک ریاست ہے، اس ریاست میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا گیا اور یہ ملک کو پیغام دیا گیا کہ یہاں ایک ریاست میں نہیں، پوری ریاستوں میں اس طرح کا قانون ہم نافذ کریں گے۔ یہ یکساں سول کوڈ ہے کیا؟ یہ 5 طرح کی چیزوں پر محیط یہ بل ہے جو اتراکھنڈ میں پاس کیا گیا۔ ایک ہے شادی بیاہ، دوسرا ہے طلاق، تیسرا ہے وراثت، اور چوتھا ہے نان نفقہ، اور 5واں ہے لے پالک بل۔ ان ساری چیزوں کو لے کر یکساں سول کوڈ کو ترتیب دے کے وہاں اتراکھنڈ کے اندر اس کو پاس کیا گیا۔ چونکہ یہ ہمارا ملک بڑا عظیم ملک ہے، یہ گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ملک ہے، یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے برسوں سے بڑی محبت کے ساتھ زندگی گزر بسر کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں ہمارے ہندو بھائی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ان کے مطابق شادی بیاہ رچواتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری عیسائی برادری وہ اپنے مذہب کے مطابق نکاح کرتے ہیں یا میریج کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ ہمارے اسی طرح سکھ بھائی ہیں، وہ اپنے مطابق یہاں شادی کرتے ہیں اور ان کے یہاں جو طلاق دینے کا طریقہ ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دستور ہند نے ان سبھی مذہب کے ماننے والوں کو شق نمبر 25 میں اور شق نمبر 26 میں یہ اختیار دیا کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں چوری سے متعلق ہو اور دوسری جو چیزیں ہیں سود سے متعلق ہو، اب جو بینکنگ سسٹم ہے اس پر مسلمان بھی عمل کرتا ہے، لیکن سود کبھی اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا، اگرچہ کہ سودی کاروبار بعض لوگ کر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اکثر طبقہ اسے یہ سمجھتا ہے کہ سود اسلام میں حرام ہے، شراب اسلام میں حرام ہے، جوا اسلام میں حرام ہے، اسے ہم اپنے قریب آنے نہیں دیں گے۔ بعض لوگ اسے اپنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حرام چیز ہے وہ حلال ہو گئی۔ اور اسی طرح زنا حرام ہے، زنا ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مسلمان نے زنا کر لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حلال ہو گیا، وہ حرام ہے، حرام رہے گا، قیامت تک حرام رہے گا۔ اب یہاں یکساں سول کوڈ لا کے مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے بھی ہو جاؤ، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہی کریں گے اور وہی کام انجام دیں گے۔ یاد رکھیں میرے رب نے قرآن مجید میں صاف طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی ہم تک یہ میسیج پہنچا دیا کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والا ہے۔ حالات جتنے بھی دیگر گو ہو جائیں، جتنے بھی مشکل آ جائیں، ہر وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے گا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے نبی نے جو شریعت مطہرہ عطا کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں، حالات جتنے دیگر گو ہوں، آخری وقت تک بھی ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں گے۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے شہادت ہی مقدر کر کے رکھا ہے، یقین مانیے کہ کبھی کوئی مسلمان شہادت سے نہ گھبرانے والا ہے نہ ڈرنے والا ہے، خوشی خوشی اپنے گلے سے لگائے گا، یوں کہے گا کہ جنت میری منتظر ہے، انشاءاللہ شہادت سے کبھی میں گھبرانے والا نہیں۔ ہاں اگر گناہ بھی ہو گئے، گناہ بھی سرزد ہو گئے، جب بھی میرے رب نے کیا کہہ دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
ارے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، معافی مانگ لو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہا، جتنے گناہ تم سے سرزد ہو گئے، میرے رب کی ذات تو وہ ہے تمہارے تمام گناہوں کو بخش۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اتراکھنڈ میں اگر پاس ہو گئی بل تو اب یہاں پورے ملک میں لاگو ہو گئی تو ہم کیا کریں؟ کبھی مسلمان اس طرح کی چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں طلاق کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ ملک یہ عزیز ملک ہے، اس ملک سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اللہ نے یہیں پیدا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس مٹی میں تم پیدا ہوئے اس مٹی سے تم محبت کرو، میرے نبی نے سکھایا ہے۔ اور اس ملک کی حفاظت کرنا، جی ہاں، اس کے لیے بھی تیار ہیں اور شریعت کے پابند بھی ہیں۔